سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 97 قل ما كان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، آپ فرما دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے پس اس نے تو بے شک آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، جو تصدیق کرتی ہے اس سے پہلی چیزوں کی یا پہلی کتابوں کی، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا یا دشمنی کرے اللہ سے، وہ ملائکتی اور فرشتوں، اس کے فرشتوں سے، وہ رسولی اور اس کے رسولوں سے، وہ جبریلا اور جبرائیل سے، اور میکالا اور میکائیل سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کا۔ یہ آیت نمبر 98 ہے، 98۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کا پہلے تعارف ہم پڑھ چکے، فرشتوں سے متعلق یہاں پہ ایک اور بات بتائی ہے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے۔ اب جبرائیل کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدمت اقدس میں ایک وفد آیا، کس عیسائی تھے یا یہودی تھے، یہود کا وفد تھا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ سے کچھ تعلیمات سیکھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں واقعی آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں یا نہیں، کیونکہ ہم اپنی کتابوں میں ایک ایسے رسول کی بشارت پاتے ہیں تو ہم انہی باتوں سے متعلق آپ سے سوال کریں گے، تو آپ ہمیں اگر صحیح جواب دے دیں، درست جواب دے دیں، تو ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی وہی نبی ہیں جس کی بارے میں بشارتیں ہیں ہماری کتابوں میں موجود۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، جو وہ نشانیاں، وہ باتیں پوچھیں گے، تو آپ نے ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک جواب دیے جو کہ درست تھے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اب ایسا کوئی سوال کیا جائے کہ جس کا جواب ان سے نہ بن پڑے، اور ہمیں ایک ایسی بات مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ بات گھڑ سکیں اپنی طرف سے کہ ہم ان پہ اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کیونکہ یہ نشانی پوری نہیں ہو رہی ان میں، نعوذ باللہ۔ تو بات یہ ہے ان کے ایمان نہ لانے کی ہم سب سے بڑی وجہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تعصب تھا، نسلی تعصب، جیسا کہ وہ خود کو بنی اسرائیل اور یعنی اللہ نے ان کو ظاہر شان و فضیلت تو عظمتیں تو عطا فرمائی تھی، لیکن وہ ان فضیلتوں کی وجہ سے ہی خود پہ نسلی تعصب کا شکار ہو گئے، باقی تمام انسانوں کو حقیر جاننے لگے تھے۔ تو اس بات پہ انہیں اعتراض تھا کہ یہ اگر وہی رسول ہے تو بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، اور اگر یہ وہی رسول ہے تو بنو اسماعیل میں آیا ہے، اس لیے اس کی مخالفت کی جائے گی، اس پہ ایمان نہیں لایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کردہ علم سے ان کو جوابات دیے جا رہے ہیں، اور تمام نشانیاں، تمام سوالات جب پورے پائے انہوں نے، تو پھر آخر میں انہوں نے ایک سوال یہ اٹھایا کہ یہ بتائیے آپ پر وہی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل لے کر آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پہ معمور فرمایا کہ وہ تمام انبیاء کی طرف وحی لے کر اترتے رہے ہیں، اور یہ فریضہ ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا۔ تو ویسے وہ جبرائیل تھے، اس کے بارے میں ایک بات بھی کہی جاتی ہے، لیکن نبی پاک کی خدمت اقدس میں وحی لے کے اترے تو جبرائیل امین ہو گئے، یعنی امانت داری کا خطاب بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ تو بہرحال وہ کہنے لگی یہ تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ ماضی میں ہمارے یہود پر، ہمارے آباء و اجداد پر یہ فرشتہ جو ہے وہ عذاب لے کر اترتا رہا ہے اللہ کے حکم سے، جہاں عذاب کا حکم ہو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عذاب کے لیے بھی ان کو بھیجا ہے، اور جہاں رحمتوں کو، سکینت کو اتارنا ہو وہاں بھی ان کو بھیجا ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، جب اللہ تعالیٰ نے قوم صدوم کی بستی کو ہلاک کرنا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینا تھی، ان میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے فرشتوں میں، ہم تفاسیر میں یہ بات پڑھتے ہیں، اور یوں ہی سورۃ القدر کی تفسیر میں پڑھتے ہیں لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں جھنڈا لے کر مختلف اپنے لشکروں کے ساتھ فرشتوں کے، اور وہ پوری زمین پہ پھیل جاتے ہیں لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والوں کے لیے، اور وہ جھنڈا لے کر جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ پہ یعنی گارڈ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کے نزول کے بارے میں تو ذکر ملتا ہے پہلی قوموں پہ بھی اور بعد میں بھی، اب بھی یعنی کہ ان کا نزول ہوتا ہے، لیکن وحی کے لیے نہیں اترتے ہیں، وحی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے پہ غالباً حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے غم میں یہ کہا تھا کہ ہم جبرائیل کو اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دیں گے، یعنی ان سے بھی اپنا دکھ ہم بانٹیں گے، ان کو بھی بتائیں گے کہ ہم کس غم میں ہیں کہ اب وحی نہیں اترے گی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تو فرشتہ ہم پہ عذاب لے کے اترتا رہا ہے، اس لیے یہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی یہ انہوں نے عذر گھڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذر کا جواب دیا اور فرمایا کہ جبرائیل اگر اترتے ہیں نا
تو فرما دیجیے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور وہ وہی لے کے اترتے ہیں جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ ہدایت بھی ہے، اور اس میں خوشخبریاں بھی ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ لہٰذا ایمان لاؤ گے تو وہ بشارتیں، وہ خوشخبریاں، وہ ہدایت تم بھی پا جاؤ گے، اور اگر نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ کی ملکیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی کسی کے ایمان نہ لانے سے یا کسی کے نافرمان رہنے سے۔ اللہ نے ساتھ ہی آیت نمبر 98 یعنی 98 آیت نمبر میں فرمایا من کان عدوا للہ، ان سے فرما دیجئے، یہ بھی فرما دیجئے جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، جبرائیل کا، اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، بس اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اب ان کو کافر کیوں کہا گیا جبکہ یہ تو مومن تھے، ایمان لانے والے تھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے فرشتے سے دشمنی، سارے فرشتوں سے دشمنی ہے، ان سب کا انکار ہے۔ اسی طرح ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی جبرائیل کی اور میکائیل کی شان کا بھی ذکر کیا۔ میکائیل کون ہے؟ میکال کے نام سے یہاں پہ ذکر ہوا، ہم اردو میں ان کو میکائیل بولتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو وہی لے کے اترتے رہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے پہ معمور فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، یعنی ایک نرسنگا یا باجے قسم کا منہ میں لے کے وہ انتظار میں ہے کب اللہ تعالیٰ حکم دے اور وہ پھونک مارے اس میں اور تمام دنیا پہ قیامت برپا ہو جائے۔ پھر دوبارہ سے انہی کو وہ تھمایا جائے گا، اس سور سواد سے ہے یہ، سواد واو را، اور پھر وہ اس میں پھونکیں گے تو تمام روحیں اپنی قبروں سے اٹھ کھڑی ہوں گی، یعنی حشر برپا ہو جائے گا۔ اور چوتھے فرشتے ہیں ملک الموت، ہم انہیں عزرائیل بھی کہتے ہیں۔ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، یہ 4 اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 کا ذکر فرمایا، باقی قرآن کے مقامات پہ ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال تفاسیر میں یعنی زیادہ تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی ان سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ بھی اس سے دشمن ہے، اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے فرشتوں پہ ساروں پہ ایمان لانا کہ وہ اللہ کی مخلوق، اس کے فرمانبردار، اس مختاہٹ سے پاک۔ پیچھے ہم ان کا تفصیلی تعارف پڑھ چکے، تو فرشتوں پہ ایمان لانا بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، رسولوں پہ ایمان لانا بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ پر، کتابوں پر بھی ایمان لانا ہمارے عقیدے ایمان کا حصہ ہے، اور قیامت کے جی اٹھنے پر ایمان لانا بھی ہمارے عقیدے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح تقدیر بھی اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی، اس پہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔